محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عمر میڈیا اسلامک یوٹیوب۔ میدان جہاد میں گئے، دو انصار کے بچے، دو چھوٹے بچے آگے آئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمانے لگے، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، وہ صحابی نے فرمایا، ہاں بیٹا میں ابو جہل کو پہچانتا ہوں، کیا کام ہے میدان جہاد میں؟ یہاں تو جہاد کا موقع ہے۔ وہ فرمانے لگا، وہ بچوں نے کہا، میں جانتا ہوں، میں سنا کہ میرے آقا کو گالی دیتا ہے، میرے آقا کو گالیاں بکتا ہے، میرے آقا پر کیچڑ اچھالتا ہے، میرے نبی پر کیا ہے بدگمانی کرتا ہے، میرے نبی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آج اللہ کی قسم عبد الرحمن بن عوف سے فرمانے لگا، آج میں اگر اس ابو جہل کو اس میدان میں دیکھ لیا تو میں اس کا گردن کو تن بدن سے جدا کر دوں گا۔ کیا جذبہ تھا ان کے اندر، کیا حوصلہ تھا ان کے اندر، ان بچوں میں۔ آج ہماری ضمیر کہاں گئی بھائی؟ آج ہم جوان ہیں، ہٹا گٹا جوان ہیں، ایسے تو کتنے جوان ہیں جو کھڑا ہو کے پیشاب بھی کرتا ہے اور پانی بھی نہیں لیتا ہے، نام مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے۔ نماز نہ ہو، اللہ کا قرآن نہ ہو، نبی کا سنت نہ ہو، پھر وہ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرے، یہ بالکل جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ دونوں بچے کھڑے ہو گئے، فرمایا چچا ذرا پہچان دلا دو نا، وہ ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ دیکھو، اچانک ابو جہل کا گھوڑا دوڑا، وہ دونوں بچے کو کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ ابو جہل جا رہا ہے۔ دونوں بچے پیدل تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر دوڑ گیا، اور چھوٹے بچے دیکھا ابو جہل گھوڑے پر سوار ہے، ابو جہل گھوڑے پر سوار ہے، اور یہ دونوں بچے نے آپس میں مشورہ کیا، کیا کیا جائے، ہمارا ہاتھ تو اس کے گردن تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک نے کہا میں ٹانگ پر حملہ کروں گا، تو اس کے ٹانگ پر حملہ کر دینا۔ یہاں تک کہ دوڑتے ہوئے گیا، اور جانے کے بعد پھر وہ ابو جہل کے گھوڑے کے ٹانگ پر ایک نے حملہ کیا، اور دوسرا نے ابو جہل پر حملہ کیا، گھوڑا بھی گرا، ابو جہل بھی گرا۔ ابو جہل زوردار چلا کر کہنے لگا، ہائے افسوس، اگر مجھے کسی ویر بہادر صحابہ مار دیتا تو میں فخر محسوس کرتا، آج میری موت آئی تو ایک بچوں کے ہاتھ پر آئی۔ اللہ نے ذلیل کیا نا، اللہ نے ذلیل کیا۔ جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو عزت کا وقار سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو بیتاج بادشاہ سمجھتا تھا، اللہ نے دھول چٹی کے اندر ایک نابالغ بچوں کے ہاتھ سے اللہ نے قتل کروا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں سے ہمیں عزت لینا ہے، اور عزت اسی کو ملے گی جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرے گا، جو خود قرآن پڑھتا ہو، دوسروں کو قرآن سکھاتا ہو۔ اس سے بہتر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، اس سے بہتر میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ چاہے وہ مدارس ہو، چاہے مکاتب ہو، آپ اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کی تعلیم کو چھوڑ کر آپ پھر چلو گے تو پھر وہ بھی بیکار ہے۔ تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو۔ آپ کا توجہ جتنا دنیاوی تعلیم پر ہے، اتنا توجہ آپ کو دین کی تعلیم پر بھی لگانا ہے۔ آپ کا لڑکا ڈاکٹر بنے، قرآن والا بنے، آپ کا لڑکا وکیل بنے، اللہ کی قسم وہ قرآن والا وکیل بنے۔ آپ کا لڑکا ماسٹر بنے تو وہ قرآن والا ماسٹر بن جائے، اور دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، دنیا کی قانون کیا کہتا ہے۔ دنیا کی قانون ہندوستان کے زمین پر ہندوستان کی قانون کیا ہے، وہ اس کا نالج میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ اور آخرت کا قانون، اللہ کا قانون جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو دنیا کے اندر وہ کھڑا ہو کر کہے گا، اے سود کھانے والے تم سود نہیں کھا سکتے ہو، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے سود کو حرام کر دیا، تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا، تمہاری زندگی میں غیبت کو اللہ نے حرام کر دیا، تم غیبت نہیں کر سکتے ہو، سود نہیں کھا سکتے ہو، زناکاری
نہیں کر سکتے ہو، شراب نہیں پی سکتے ہو، چوری نہیں کر سکتے ہو، بدگمانی نہیں کر سکتے ہو، آپ دھوکہ داری نہیں کر سکتے ہو، آپ کسی کو دھوکہ کے اندر ڈال نہیں سکتے ہو، آپ مسلمان ہو، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کا قرآن سینے کے اندر رہے گا، اللہ کی قسم آج اگر آپ غلط قدم پر چل رہے ہوں گے تو آج نہیں تو کل آپ کو صحیح راستہ میں قرآن کھینچ کر لائے گا اور کہے گا کہ تو غلط قدم پر چل رہا تھا، اب قرآن کھڑا ہو کر کہے گا تو اب غلط پر نہیں چل سکتا، سیدھا مسجد کی مؤذن اذان پکار رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کی طرف آؤ، آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہمارے بچوں میں آج نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اللہ کا قرآن کا کوئی تعلیم کا ایک سوچ فکر بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر میں نے ایک مکتب کی شکل میں یہاں پر بلال مسجد کے نیچے مکتب چالو کیا، کہاں ہے مسلمانوں کی ضمیر، کہاں ہے ہماری وہ خاتون، ہماری ماں اور بہن کے ضمیر کہ اپنے بچوں کو یہ تڑپ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیں؟ نہیں کام آئے گا۔ یہ بیچارے مدرسے بھی کھولے ہیں، یہاں پر بھی اپنے بچوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کے لیے محنت کرو، ان کے لیے سوچو، ان کی فکر کرو۔ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو اللہ فخر محسوس کرتا ہے، میرا اتنا چھوٹا اتنا ایک بندہ کا اولاد چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اور نابالغ بچے جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کو بہت جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کے والدین اگر قبر تک پہنچ گئے، اللہ فرماتے ہیں بچے تو قرآن پڑھتا ہے، تیرے ماں باپ کے لیے تو دعا کر یا نہ کر، میں تو تیرے ماں باپ کو مغفرت کر دوں گا۔ دنیا کے اندر آپ اپنے بچوں کو آپ نے دیکھا، ایک چھوٹا سا لڑکا، ایک عقل کو ایک مدرسہ ہے مہاراشٹر کے اندر، لگ بھگ 17,000 طلبہ اس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ وہاں پر اس مدرسے میں حافظ، قاری، مولانا، مفتی، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر، آپ کو جو بھی کرنا ہے پورا مکمل اس مدرسے کے دائرے کے اندر ہے۔ ایک بچے کالج میں پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہے اور عالم ہے، مفتی افتاح کیا، ڈاکٹر بنا، وہ ماں باپ کا دل کتنا لمبا ہوگا میرے بھائیوں، کتنا خوش ہوگا وہ ماں باپ جن کے اولاد قرآن والا ہو۔ آج ہمارے اور آپ کی زندگی میں اللہ کا قرآن سے ہم کتنا دور ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم ہم قرآن کا تعلیم دیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہم محنت کریں۔ اگر میرا لڑکا نہیں ہے، پڑوس میں ہے، ہمارے بھائی کے بچے ہیں، ہم ان کے لیے بھی محنت کریں۔ ایک کام یہ نجات کا ذریعہ ہے، کہیں قیامت کے میدان میں اللہ ہم کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا لا تو نے کیا کیا؟ جب جہنم میں جانے کا اللہ اعلان کر دے گا تو ایک حافظ قرآن کو اللہ کہے گا کہ تو میرا حافظ ہے، تو قرآن پڑھنے والا ہے، آج میں تجھے آرڈر کرتا ہوں جہنم میں جن کو جانے کا میں نے واجب کر دیا، جن کو اعلان کر دیا، لا 10 ایسے آدمیوں کو پکڑ کے لا، تو جس کا سفارش کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک لڑکا آئے گا، باپ کو تلاش کرے گا، ماں کو تلاش کرے گا، اساتذہ کو تلاش کرے گا، پڑوس میں جس کا محنت، جس کا مشقت، جس کی قربانی پر اس نے علم حاصل کیا، ان کو تلاش کرے گا اور کر کے اللہ کے دربار میں کہے گا اے اللہ میں نے ان لوگوں کو جمع کر دیا۔ اللہ کہے گا اس کو میں نے جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا تھا، ان کو جہنم میں جانے کا پرمیشن کر دیا، ان کو آرڈر کر دیا، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ حافظ قرآن کہے اللہ میں اس کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا، یہ تو نے کہا 10 آدمی کو لے کر آ، میں نے 10 آدمیوں میں یہ بھی ہے میرے کیا ہم خیالی کرنے والا، ہمارے ہمدرد بننے والا، ہمارا سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اور میں اس کو پکڑ کر لایا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جب تو لایا ہے تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کرو۔ آپ مر جاؤ گے، آپ مر جاؤ گے، آپ ہوٹل لائن والا بنا دو، آپ انجینئر بنا دو، آپ جو بھی بنانا ہے بنا دو، اگر قرآن والا نہیں بنایا تو آپ کے قبرستان کے سامنے کھڑا ہو کر کبھی یوں نہیں کہے گا اے اللہ میرے باپ کو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یہ بات نہیں کہے گا۔
آپ اگر قرآن والا ہے، آپ اگر قرآن پڑھا لو گے، اللہ کی قسم اسی اولاد کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا، میرے باپ نے مجھے عالم بنایا، میرا باپ ماں نے مجھے بڑا محنت کر کے قرآن سکھایا، اے اللہ آج دنیا چھوڑ کر قبر تک پہنچ گیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کو تم مغفرت کر دے۔ کرے گا کہ نہیں بھائی؟ کرے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن ہم پڑھائیں گے انہیں سب انشاءاللہ۔ قرآن والوں پر محنت کرو گے نا بھائی۔ دیکھو یہاں مکتب چل رہا ہے، انشاءاللہ میرے مکتب چلے گا، نیچے کا کام ہو جائے گا، تو یہاں مکتب کے لیے صبح میں بھیج دینا یا عصر کے بعد جو بھی ٹائم مقرر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر جو نئی مدرسہ کھولا گیا ہے، اس مدرسے کے لیے آپ سے جتنا ہو سکے، آپ سے جو بھی ہو سکے، آپ کا مشورہ ہو، آپ کا جان ہو، آپ کا مال ہو، آپ کا وقت ہو، جو بھی ہو، ان بچوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے آپ اچھا سوچ بھی دے دو۔ آپ کو مال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھا مشورہ دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اچھا سوچ رکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کا گمان اچھا ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کا جو بھی ہو سکے انشاءاللہ کرو گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پوری کائنات کے امت کو اللہ تعالیٰ صحیح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا قرآن اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا نماز بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کو قرآن اگر صحیح پڑھنا ہے اور صحیح قرآن پڑھنے کے لیے مکاتب اور مدارس کی ضرورت ہے۔ آپ کہو گے کہ ہم مدرسہ چھوڑ کر، ہم مکاتب چھوڑ کر ہم صحیح قرآن پڑھنے، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو صحیح قرآن پڑھنے کے لیے صحیح نماز اگر پڑھنا ہے تو صحیح قرآن سیکھنا ہے، اور صحیح قرآن سیکھنا ہے تو مکاتب اور مدارس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم مدارس ہو، مکاتب ہو، چاہے کہیں بھی ہو، ہم اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھانے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔